الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ گزشتہ ہم اربعین نووی میں جو امام نووی نے احادیث جمع فرمائی ہیں ان میں سے ایک آدھ حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ گزشتہ ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان 2 حدیثوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ مجھے بتائیں، یا دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، چلے آپ بتا دیں تھوڑا سا۔ آپ کو کتاب نہیں ملی؟ اچھا اچھا، اسلام کے بارے میں بتاؤ خبر۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام جو ہے گواہی دینا اللہ تعالیٰ ایک۔ آپ بتائیں بھائی اسلام کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ اسلام کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں اسلام؟ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا استطاعت کے مطابق۔ ایمان کیا چیز ہے قاری صاحب؟ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ احسان کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی احسان؟ جیسے تم اللہ کو دیکھو۔ اور کوئی بتائے گا علامات قیامت کیا تھیں؟ یہ ابھی آپ بتائیں گے؟ ان کا نام کیا ہے اس میں گرامی؟ عبدالحفیظ صاحب، آپ بتائیں گے؟ قرب قیامت کچھ اچھا ہوگا یا برا ہی برا ہوگا؟ ہاں جی، اچھا، تو وہ علامات کیا بتائی تھی اس حدیث میں کچھ؟ اس کا مفہوم میں نے ذکر کیا تھا، وہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، فرما بردار۔ ہاں، لونڈی میں نے بتایا تھا کہ ساری عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہوتی ہیں، اور سارے مرد اللہ کے عبد ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر تو الحمدللہ بہتری ہے الحمدللہ۔ آج اللہ کی توفیق سے تیسری روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن سے مروی ہے یہ روایت، جن کا نام ہے عبداللہ بن
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت سی روایتیں ذکر کی ہیں۔ جلیل القدر صحابہ جو ہے عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے جو ہے مشورے کیا کرتے تھے اور بڑے زیرک انسان تھے، کیونکہ ان کے والد عمر ابن خطاب بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے حکیم سمجھدار بھی تھے، تو والد والی خوبیاں بیٹے میں بھی تھیں اور علم کے اعتبار سے بھی یہ بہت آگے تھے۔ یعنی امام نووی نے جتنے بھی صحابہ اکرام کی روایات کو جمع کیا ہے اس کتاب میں، تقریباً ان کا تعلق جو ہے نا علم سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی عمر ابن خطاب کے بارے میں ہم نے گزشتہ علم کے بارے میں سنا تھا کہ کیسے اللہ نے انہیں علم دیا تھا، ابن عمر کو بھی اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں درس دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ، کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتانا کہ مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے۔ یعنی مومن کی خوبیاں کسی درخت کے مشابہ ہیں۔ تمام صحابہ ادب و احترام کے ساتھ خاموش رہے کہ اللہ کے رسول ممکن ہے کہ وحی کی روشنی میں کوئی اور حکمتیں بتائیں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا پتہ تھا اور میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ مومن بڑا میٹھا ہوتا ہے اور بڑا اس کا جس طرح کھجور کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسے ہی مومن بھی اچھی باتیں کہتا ہے، نصیحت والی باتیں کہتا ہے، کڑوی ہوئی باتیں نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی بتا دیا کہ کھجور کے درخت کی طرح اس کی مثال ہے۔ گھر پہ جب تشریف لائے تو اپنے والد سیدنا عمر بن خطاب سے کہنے لگے، جب عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا؟ فرمانے لگے بابا مجھے معلوم تھا۔ تو عمر بن خطاب فرمانے لگے اگر تو مجھے اس موقع پر صحابہ کے سامنے بتا دیتا نا تو مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ صحابہ اکرام خاموش، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بات مجھے معلوم تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول، سمعت کس سے نکلا ہے؟ سماع سے، سننے سے۔ فرماتے ہیں میں نے خود یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے، یقول آپ فرما رہے تھے بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح بلڈنگ بنانی ہو تو بلڈنگ کی پلرز ہوتے ہیں، پلرز اٹھانے پڑتے ہیں، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اسلام ایک بلڈنگ ہے اور وہ بلڈنگ 5 پلروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ پہلا پلر شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو کلمہ ہے اور کلمے کا ترجمہ سب کو آتا ہے الحمدللہ۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ تقریباً یہ باتیں جو اس حدیث میں آئی ہیں یہ پچھلی حدیث میں ایمانیات کے ضمن میں آپ نے پڑھی ہیں کچھ نہ کچھ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اقامہ قیام سے ہے، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، لفظ زکوٰۃ بھی اردو میں آتا ہے۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا بھی یہ اسلام ہے۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ یہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر ان 5 میں سے کوئی شخص ایک بھی کام چھوڑ دے جان بوجھ کر تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے اسلام کو
گرا دیا، اپنا وہ ستون